صبر کا امتحان عارف نظامی 21 ستمبر 2019۔ عمران خان رطب اللسان ہیں کہ پابند سلاسل میاں نواز شریف آصف زرداری سمیت کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ چند روز قبل بھی وزیر اعظم نے اپنے اس عزم مصمم کا دو ٹوک اظہار کیا تھا۔ ان کے مطابق ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ احتساب کا عمل سیاسی مداخلت سے پاک ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کے رہنما خاص طور پر نواز شریف کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ڈیل مانگ کون رہا ہے؟ ہم نے تو ڈیل مانگی نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر شام ٹیلی ویژن چینلز پر ٹاک شوز میں ڈیل کی گردان ہوتی رہتی ہے۔ ڈیل کی ان خبروں کے بارے میں خود حکمران جماعت کے رہنما کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ بالخصوص شیخ رشید کے ذو معنی جملے خاصے ممدو معاون ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی شیخ صاحب کا واقعان ہوتا ہے کہ شہباز شریف ڈیل کر رہے ہیں اور دیکھیے کیا ہونے والا ہے، پھر وہ میاں نواز شریف سے ڈیل منسوب کر دیتے ہیں، اور کبھی ان کی صاحبزادی مریم نواز سے۔ بعض حکومتی ترجمان بالخصوص ندیم افضل چند جو پیپلز پارٹی چھوڑ کر حکمران جماعت میں آئے تھے اور سرکاری ترجمانی کا پتھر چوم کر اب معذرت کر چکے ہیں، نے حال ہی میں ایک چینل پر ارشاد فرمایا ہے کہ ڈیل نہیں ہو رہی کیونکہ عمران خان تو اس میں فریق ہی نہیں ہے، اگر ڈیل ہوگی تو عدلیہ یا کسی اور سے ہوگی۔ ڈیل کی بات اتنے تسلسل اور تواتر سے ہو رہی ہے کہ یار لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ قید ہونے سے پہلے محترمہ مریم نواز نے بھی کسی ڈیل کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی ان کا دعویٰ تھا کہ اس میں عمران خان فریق نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خان صاحب درست ہی کہتے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ باخبر ذرائع کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے میاں نواز شریف کے حوالے سے سفارش کی تھی کہ جہاں تک ترکی کے ساتھ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے پروجیکٹس کا تعلق ہے، ان میں کوئی گھپلا نہیں ہوا، لہٰذا ان کے کیس پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ سفارش انہوں نے وزیر اعظم سے کی تھی، آرمی چیف سے یا دونوں سے۔ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نظریاتی طور پر احتساب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو واقعی یہ ان کا حقیقی بیانیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اس کا اختیار نہ بھی ہو تو ویٹو پاور ضرور ہے۔ دوسری طرف جیل میں بیٹھے میاں نواز شریف کا دو ٹوک موقف کسی ڈیل کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ حال ہی میں برادر خورد شہباز شریف نے بیماری کی وجہ سے چند ہفتے آرام کے بعد ان سے ملاقات کی تو میاں صاحب نے واضح طور پر ہارڈ لائن اختیار کی۔ شہباز شریف کا موقف تو سیدھا سادہ ہے کہ میاں صاحب ٹھنڈی کر کے کھائیں۔ فوج سے مسلسل محاذ آرائی، جی ٹی روڈ کے مارچ سے آج تک ہمیں راس نہیں آئی، لیکن میاں صاحب ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ انہوں نے شہباز شریف کو حکم دیا ہے کہ جائیں اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کریں اور دھرنے کی تیاری کریں۔ مولانا فضل الرحمان کی میاں شہباز شریف سے ملاقات کے بعد مسلم لیگ نون نے مولانا کے اسلام آباد مارچ کی اصولی طور پر حمایت کر دی، لیکن اس بارے میں تفصیلات طے کرنے کے لیے 30 ستمبر کو مسلم لیگ نون کی مجلس عاملہ کا باقاعدہ اجلاس ہوگا، جس میں توقع ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے کا نمائندہ بھی شرکت کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا تازہ دعویٰ ہے کہ کوئی شرکت کرے یا نہ کرے، ان کے لاک ڈاؤن میں 15 لاکھ افراد شریک ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر واقعی اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں تو کسی بھی حکومت کی چھٹی ہو جائے۔ اگر زمینی حقائق کا جائزہ لیا جائے تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا۔ لگتا ہے کہ مولانا کی تمام تر بڑکوں کے باوجود ان کی یہ خواہش موہوم ہوئی ثابت ہوگی اور ان کا دھرنا نہیں ہو پائے گا۔ پیپلز پارٹی تو پہلے ہی مولانا کو لال جھنڈی دکھا چکی ہے۔ برخوردار بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ ہم نے عمران خان کے دھرنے میں شرکت کی تھی، نہ ہی طاہر القادری کے اور نہ ہی تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے میں شرکت کی تھی۔ اصل بات کچھ اور ہے۔ میاں نواز شریف اور بلاول بھٹو کے راستے الگ الگ ہیں، اور حالیہ چند ماہ میں ان دونوں اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اعتماد کے فقدان کی خلیج وسیع ہو گئی ہے۔ اس کا ایک مظہر اپوزیشن کی واضح اکثریت ہونے کے باوجود چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ڈرامائی ناکامی تھی۔ اس موقع پر اپوزیشن کے 14 ارکان منحرف ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے بعض سینیٹرز نے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ نہیں دیا، جبکہ اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کے منحرف ارکان کی تعداد زیادہ تھی۔ اتنی بڑی تعداد کا اچانک پینترا بدل لینا پارٹی کی قیادت کی عشیر بات کے بغیر ناممکن نظر آتا ہے۔ گویا کہ پیپلز پارٹی کچھ بھی کہے، لیکن وہ فضل الرحمان کی گود میں بیٹھ کر اپنی کشتیاں جلانے کو تیار نہیں۔
اگر ایسا ہوتا تو مولانا کے زیر اہتمام APC میں شرکت کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اسلام آباد لاک ڈاؤن کے معاملے پر ایک ہی صفحے پر ہوتی۔ ظاہر ہے کہ سندھ میں حکمرانی کے حوالے سے پیپلز پارٹی ایک سٹیک ہولڈر ہے، جبکہ میاں نواز شریف جیل میں بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی اور مضبوط اپوزیشن پارٹی ہونے کے باوجود مسلم لیگ نون کے کئی قائدین جیل میں ہیں۔ شہباز شریف بھی اپنی مخصوص لائن کی بنا پر عضو معطل بنے ہوئے ہیں۔ وہ درست کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی دھرنے میں شریک نہیں ہوگی تو ایسے دھرنے کا کیا فائدہ؟ دراصل ڈیل ہو یا دھرنا، یہ اسی صورت کامیاب ہوتے ہیں جب مقتدر قوتیں در پردہ اس کی حمایت کریں۔ عمران خان کا 2014 میں 126 دن کا دھرنا بھی اسی لیے ناکام ہوا تھا کہ ان کی خواہش کے باوجود تیسرے امپائر نے انگلی نہیں اٹھائی تھی، یا دوسری صورت میں عوام مہنگائی، بے روزگاری اور کسا بازاری سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکل آئیں، یا بزنس مین بھی معیشت کا پہیہ نہ چلنے کی بنا پر ادھار کھائے بیٹھے ہوں، تو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کی سڑکوں پر شورش برپا ہو سکتی ہے۔ ادھر نیب کے ہاتھوں پیپلز پارٹی کے MNA خورشید شاہ کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کیا ہے، پارلیمنٹ کے باہر کیمپ بھی لگایا۔ قومی اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن بالخصوص پیپلز پارٹی جارحانہ موڈ میں آ گئی۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کشمیر کانفرنس میں تمام جماعتوں کے لوگ شریک تھے۔ خورشید شاہ کی گرفتاری سے کشمیر کانفرنس سے توجہ ہٹائی گئی۔ جب بھی کشمیر کے حوالے سے متحد ہوتے ہیں تو کوئی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گرفتاری بھی متوقع ہے، جس پر پیپلز پارٹی کے بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ مراد علی شاہ کو ہٹایا نہیں جائے گا بلکہ وہ جیل سے ہی صوبہ چلائیں گے۔ اس کے باوجود کہ معیشت اور گورننس کی دگرگوں صورتحال ہے، لیکن عوام کے خلاف اور شہری آزادیوں کے حوالے سے کوئی تشدد نہیں ہو رہا کہ وہ کمر باندھ کر سڑکوں پر نکل آئیں۔ اور ویسے بھی جیسا کہ بلاول بھٹو اور کسی حد تک شہباز شریف بھی سمجھتے ہیں کہ معاملات اس نہج پر نہ پہنچائے جائیں کہ سسٹم ہی ڈی ریل ہو جائے۔ اس صورتحال میں حکمران جماعت پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن پر وہ عہدہ برا ہونے سے بوجہ قاصر ہیں۔ اسے بھی اپوزیشن اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے، اور اس نازک مرحلے پر جبکہ ملک بیرونی خطرات میں بھی گھرا ہوا ہے، اچھی گورننس اور بقائے باہمی کی پالیسیوں کو اپنانا ہو۔